اپنی امت کو دی۔ کئی چیزوں کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اور اس طریقے سے اپنے امت کو سمجھایا جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں، اور میں تم کو وہی سمجھاؤں گا جو ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، جو ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹوں کو، اپنے چھوٹے اولادوں کو سمجھاتا ہے۔ چلیے وہ حدیث مقدس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا، اور پھر کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، بندہ حاضر ہے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا لکم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے درجے میں ہوں، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے درجے میں ہوں۔ لولدہ، جس طریقے سے ایک باپ اپنے اولادوں کو سکھاتا ہے، اسی طریقے سے میں تم کو سکھاتا ہوں۔ اعلمکم، میں تم کو سکھا رہا ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہا ہوں؟ اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب و پاخانہ کرنے کے لیے آؤ، کہاں آؤ؟ قضاء حاجت کے لیے آؤ۔ اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب و پاخانہ کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو، قبلے کی طرف رخ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ قبلے کی طرف ہمیں چہرہ بھی نہیں کرنا ہے، اور ہمیں قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں سے قبلہ پڑتا ہے پچھم کی طرف، تو گویا کہ ہمیں پچھم کی طرف نہ ہی چہرہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا ہے۔ اب جو لوگ خانہ کعبہ سے پورب ہوں گے، ان کا جو قبلہ ہوگا پورب کی طرف ہوگا، جو لوگ خانہ کعبہ سے اتر ہوں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ اتر کی طرف ہوگا۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں قبلہ کی طرف جو ہے کہ پیٹھ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی چہرہ کرنا ہے، بلکہ قبلہ کے علاوہ ہم اپنے پیٹھ کو اور چہرہ کو کریں، خواہ ہم جنگل میں ہوں یا گھر میں موجود ہو، کسی بھی جگہ پر ہم قبلہ کی طرف پیٹھ نہ کریں، اور نہ ہی قبلہ کی طرف جو ہے کہ منہ کرے قضاء حاجت کرتے وقت۔ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اگر پانی نہ ہو تو کم سے کم 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ وَنَهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، وَنَهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے، اسی طریقے سے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ وَنَهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا اور ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے، جہاں الفاظ یہ ہے فَإِنَّهَا زَادُوا إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ، کہ اس وجہ سے کہ ہڈی تمہارے بھائی جناتوں کا خوراک ہے، یعنی جناتوں کا خوراک ہے، اس بنا پر ہمیں منع کیا گیا کہ ہم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرے۔ وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔
दाहिने हाथ से भी इस्तिंजा करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। रवाहु इब्न माजा व दारिमी, यह हदीस इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है और यह हदीस दारमी में भी मौजूद है।